رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور بڑا ہی اچھا گزر رہا ہے. اب ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہمیں کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ جی ہاں، رب العالمین خود فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کا ثواب مختص کر دیا گیا. فرمایا کہ تم نماز پڑھو تمہیں اتنا اجر ملے گا، تم جماعت کے ساتھ پڑھو گے اتنا اجر ملے گا، تم مسجد میں پڑھو گے اتنا اجر ملے گا، تم بیت اللہ میں نماز ادا کرو گے، مسجد حرام میں ادا کرو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، تم مسجد نبوی میں نماز ادا کرو گے تمہیں اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا رب العالمین، اور تم زکوٰۃ دو گے ایک کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملے گا. یعنی رب العالمین نے اسی طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں آپ کے لیے 10 نیکیاں مختص کر دی گئی ہیں. اور اسی طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اس کو 10 رحمتیں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب عبادات کا اجر جو ہے وہ مختص ہے. آپ حج کرتے ہیں، حج کا ثواب مختص ہے کہ حج جب آدمی کرتا ہے حج یا عمرہ تو اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے نا تو پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. یہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. یہ مجھے پتہ ہے، یہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ یہ روزے سے ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. کسی کو نہیں پتہ کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ رب العالمین کو پتہ ہے، یہ اس روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے، یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہے. فرما رہے ہیں رب العالمین کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ایک حدیث میں انا اجزا بھی ہی آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. کتنی دوں گا؟ یہ اپنی شایان شان، جتنی اس کا بدلہ دینا چاہے، جتنا ثواب اس کا دینا چاہے، وہ رب العالمین کی مرضی. اپنی شایان شان ہم اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کا اتنا وہ ہمیں ثواب عطا کریں گے جس کی کوئی حساب نہیں. تو اس لیے آپ کا یہ روزے رکھنا، آپ کا یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. رب العالمین نے اس کا ثواب اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس ثواب کی کوئی حد نہیں، جیسے اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح رب العالمین روزے کی جزا، روزے کا ثواب بھی اپنی ذات کے مطابق، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے.